صدر، نائب صدور، صوبائی صدور اور دیگر مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور ممبران ورکنگ کمیٹی، آج کا یہ اجلاس بہت اہم ہے کہ ہمارے پاس ہمارے قائد تشریف رکھتے ہیں۔ آج کے اجلاس سے پہلے کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، جس میں محترم قائد کی نگرانی میں اور رہنمائی میں ایک پارٹی نے موبلائزیشن اور اپنی رابطہ عوام مہم کا پلان تیار کیا ہے۔ اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں تنظیمی حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور جو 5 سال ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس جماعت نے کارکردگی دکھائی، اگر اس کارکردگی کو افریقہ کے کسی کمزور سے کمزور جمہوری ملک میں بھی کوئی حکومت دکھاتی تو وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جاتی۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اس سفر کو جو محترم قائد کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کا شروع کیا گیا تھا، اس پہ دھاندلی کے ذریعے ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی جو نہ اہل تھی، نہ تجربہ کار تھی، نالائق تھی، اور آج وہ ساری ترقی جو ہم نے 5 سال میں محترم قائد کی قیادت میں کی تھی، اس کے ثمرات ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ نتیجتاً بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، بدترین سماجی بحران، بدترین خارجہ پالیسی کا بحران، اور وہ کشمیر جس کے لیے ہم نے جنگیں لڑیں اور کمزور حکومتیں بھی آئیں، طاقتور حکومتیں بھی آئیں، کبھی بھارت کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نئے پاکستان میں کتنی آسانی کے ساتھ مودی نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا، اور 1.25 سال سے ہماری حکومت سوائے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے کے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تو آج مسلم لیگ نون کی طرف قوم کی نظریں ہیں، اور وہ ویژن جو ہمارے قائد کا اس ملک کو ایک آئینی ریاست بنانے کا ہے، جمہوری ریاست بنانے کا ہے، اقتصادی طور پہ خوشحال ریاست بنانے کا ہے، اس کے پایہ تکمیل ہونے کے لیے، اس کو شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے ہمارا ایک تاریخی کردار ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کا عمل شروع کیا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر ہم نے مرکزی سطح کی تمام تنظیمی عہدوں کو پر کیا اور تنظیم مکمل کر لی ہے۔ تمام صوبوں کی سطح کی تنظیم مکمل ہے اور آج وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون پہ ڈویژن کی سطح پہ ایک ٹیئر متعارف کرایا گیا، ڈویژنل عہدیداروں کا بھی چناؤ ہوا، اور وہ بھی اب فنکشنل ہیں۔ ڈویژنل تنظیم کے بعد ہم نے ضلعوں کی سطح پہ تنظیم سازی کا کام مکمل کر لیا ہے، اور اب پی پیز کی سطح پہ جو صوبائی حلقے ہیں ان کی سطح پہ تنظیم سازی کا کام جاری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں یہ بھی تیزی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، تو ہمارا تنظیمی ڈھانچہ الحمدللہ مکمل طور پہ کمپلیٹ ہوگا، اور پھر ہم اسے گراس روٹ لیول تک، ایک پولنگ سٹیشن تک انشاءاللہ تعالی لے کر جائیں گے۔ اسی طرح پارٹی نے پچھلے 1 سال کے اندر قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ میں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اہم کردار ادا کیا مختلف مواقعوں پر، اور عوام کی ترجمانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو مکمل طور پہ ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہوئے، اور آج ہر شخص کے سامنے ان کی حقیقت واضح ہے۔ میں اب آپ کے سامنے وہ پلان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے منظوری دی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صدر جناب شہباز شریف صاحب کو اس حکومت نے بے گناہ سراسر قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے
گرفتار کیا صرف اے پی سی کی بوکھلاہٹ میں اور مسلم لیگ نون کے کردار کو کمزور کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان کے انتخابی عمل میں پری پول ریگنگ کرنے کے لیے کہ وہ ہمیں انتخابی مہم سے روک سکیں. اس کے اوپر لاہور کے اندر ہمارا پارٹی کی طرف سے سیٹرڈے کو 3 تاریخ کو احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، تاکہ ہم اپنے جمہوری حق کو استعمال کریں اور اپنے صدر کی جو غیر قانونی گرفتاری ہے اور جو انتقامی سیاست ہے اس حکومت کی، اس پر احتجاج ریکارڈ کر سکیں. اسی طرح دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھی یہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. 7 اکتوبر کو قائد محترم پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے خطاب کریں گے اور ان کو اپنا پیغام دیں گے. 8 اکتوبر کو ایم این ایز، سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز ان سے جناب قائد خطاب کریں گے اور ان کو اپنا پروگرام ان سے شیئر کریں گے. 12 اکتوبر ایک بہت سیاہ دن ہے، ایک ایسا دن ہے کہ جس دن پاکستان میں جمہوریت پہ شب خون ڈالا گیا تھا. تو اس حوالے سے کراچی کی تنظیم اور ہماری سندھ کی تنظیم مل کر کراچی میں ایک عظیم الشان کنونشن اور جلسہ منعقد کریں گے تاکہ ہم 12 اکتوبر کو پیغام دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودگی میں آئندہ کبھی کوئی آئین پہ شب خون نہیں مار سکے گا. اس کے بعد ڈویژن سطح کے اوپر کنونشنز کا پروگرام بنایا گیا ہے جو 11 اکتوبر سے لے کے 4 دسمبر تک ہے. 12 اکتوبر سے لے کے 4 دسمبر تک کراچی میں جیسے میں نے کہا 12 اکتوبر کو ہے. اس کے بعد 15 اکتوبر کو راولپنڈی میں، 19 اکتوبر کو مالاکنڈ میں، 22 اکتوبر کو اسلام آباد، 26 اکتوبر کو مظفر گڑھ، 29 اکتوبر کو نواب شاہ، 30 اکتوبر کو عمر کوٹ، 2 نومبر کو سرگودا میں، 6 نومبر کو فیصل آباد میں، 10 نومبر کو ساہیوال میں، 23 نومبر کو ملتان میں، 26 نومبر کو ہزارہ میں، 30 نومبر کو بھاولپور میں، 4 دسمبر کو پشاور میں، اور اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھی وہاں کی تنظیم سے مشاورت سے پروگرام بنایا جائے گا. چونکہ کوئٹہ میں 11 اکتوبر کو پہلا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کے بعد کچھ وقفے سے پھر بلوچستان میں بھی 2-3 کنونشن کریں گے. اس کے علاوہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ ڈویژن میں ایک بڑا جلسہ عام ہوگا جو جناب ہمارے قائد کے بیانیے اور مسلم لیگ نون کے پیغام اور اے پی سی کے فیصلوں کی تائید کرنے کے لیے کیا جائے گا. اس کے بعد ہم اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام ملک کے دیگر صوبائی دارالخلافوں میں بھی جلسہ عام کریں گے، کراچی میں، پشاور میں، اور آخری جلسہ جو نومبر کے وسط یا تیسرے ہفتے میں ہوگا یہ مسلم لیگ نون اس کی میزبانی کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی یہ لاہور کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہماری جو ڈسٹرکٹ اور کانسٹیچوئنسی لیول کی ریلیز ہیں رابطہ عوام کے لیے اور پبلک موبلائزیشن کے لیے، اس کے لیے تمام ڈویژنل صدور کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ مقامی طور پہ اضلاع کے اندر بھی ان جلسوں کے ساتھ حلقوں کی سطح کے اوپر اور ضلعوں کی سطح پر ریلیز اور جلسوں کا انتظام کریں. ساؤتھ پنجاب کے اندر 4 جلسے ہوں گے
جو کہ ہمارے ساتھ نئے لوگ بھی وہاں پر اب شامل ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنی ہارس ٹریڈنگ کی گئی تھی اور مسلم لیگ نون سے لوگ دباؤ کے ساتھ نکالے گئے تھے. اب الحمدللہ وہاں بڑے بڑے اچھے اثر اور سیاسی قد کاٹ والے لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ جلسے کریں گے. وہ بھی بڑے تاریخی جلسے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ 15 اکتوبر سے 13 نومبر تک ہم نے گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے لیے بھی شیڈیول بنایا ہے، جس میں ہر ہفتے ہمارے 3 مرکزی قائدین گلگت بلتستان میں موجود ہوں گے تاکہ وہاں کی انتخابی مہم میں ہم بھرپور شرکت کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ بھی گلگت بلتستان کا دورہ کریں گی. اسی طرح ملک کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان کے اندر بھی ہم نے 10 اکتوبر سے لے کے 15 نومبر تک پروگرام تشکیل دیا ہے، جس میں پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی سطح پہ اور ہائی کورٹ کی سطح پہ جتنے بار ایسوسیشنز ہیں وہاں پر خطاب کریں گے، اور جو بڑی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی خطاب کریں گے تاکہ وکلاء کے ساتھ یکجہتی کی جائے اور وکلاء کو اپنی جد و جہد میں شامل کیا جائے. اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ گلگت بلتستان کے انتخابی مہم کے علاوہ چند منتخب مقامات پر جلسوں سے بھی خطاب کریں گی. اور پاکستان مسلم لیگ نون اسٹوڈنٹ موبلائزیشن کا نیا انیشیٹو دوبارہ شروع کر رہی ہے، جس میں ایم ایس ایف کو بالکل نئی پہچان کے ساتھ اور نئی آئیڈینٹی کے ساتھ لانچ کیا جائے گا تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو مسلم لیگ نون کے اقتصادی پروگرام کے ساتھ جوڑا جا سکے، چونکہ ہم ان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ 4 سیمینارز ہوں گے صوبائی دارالحکومتوں میں، جس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اغراض و مقاصد واضح کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری جد و جہد کسی اقتدار کی نہیں ہے، کسی کو اقتدار سے نکالنے کی نہیں ہے، بلکہ 72 سال کی جو بھول بھلائیاں ہیں ان سے پاکستان کو نکال کے مستحکم کرنے کی ہے. تو اس حوالے سے ہم 4 صوبائی دارالحکومتوں میں بڑے سیمینار کریں گے، جس میں اوپینین لیڈرز کو بلائیں گے، جس میں دانشوروں کو بلائیں گے اور جس میں پروفیشنلز کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ مکالمہ کریں گے. تو یہ ایک کافی بھرپور ہمارا پبلک موبلائزیشن کا پروگرام ہے. اس کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، کن کی ذمہ داری ہے. تو میں تمام صوبائی تنظیموں سے اور ڈویژنل تنظیموں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ دل جمی کے ساتھ ان تمام پروگراموں کو ان پہ عمل درآمد کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کریں گے، اور تاکہ ہم اپنے قائد کو دکھا سکیں کہ جو ان کی ہدایات ہیں ان پر ہم نے کس طرح امپلیمنٹیشن کی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اب میں محترم قائد جناب محمد نواز شریف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کریں.